بہت سے اعمال ہیں جن پہ حضور نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے. ان میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شفیعا وشہیدا. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی. اب اس میں کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا جس نے امور دینی سے متعلق میری 40 احادیث کو یاد کیا. 40 کو کہتے ہیں. من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا. اللہ تعالیٰ اسے فقیہ یعنی عالم کے طور پہ قیامت والے دن اٹھائے گا. حالانکہ عالم کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. فرمایا 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت والے دن کس حیثیت سے اٹھے گا؟ عالم کی حیثیت سے اٹھے گا. وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا وَشَهِيدًا. میں قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر بہت سے محدثین نے 40 احادیث کے مجموعے تیار کیے ہیں. کتنے؟ 40 احادیث. تو وہ مل جاتے ہیں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے منتخب حدیثیں اس نام سے کتاب لکھی. وہ 40 حدیثیں، ان کی شرح بھی کی، متن بھی لکھا. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کی 40 نووی وہ پڑھائی جاتی ہے کالجز میں، مدارس میں. 40 حدیثیں انہوں نے جمع کی. بہت سے محدثین نے اس فضیلت کو پانے کے لیے کہ 40 حدیثیں یکجا کیں تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں اور سرکار کی شفاعت کے اہل بن جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں شفاعت نصیب. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آئی. شفاعت کبریٰ سرکار کی ہے اور شفاعت صغریٰ میں نبی بھی شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، صحابی شفاعت کریں گے، عالم دین بعمل جو ہوں گے صحیح العقیدہ وہ شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن شفاعت کریں گے. کون شفاعت کریں گے؟ یہ شفاعت صغریٰ ہے کہ امتیوں کو بھی شفاعت کا اختیار ہو جائے گا. سب سے پہلے شفاعت کے دروازے سے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ سرکار کھولیں گے. اس کے بعد سرکار کی امت کو بھی یہ شرف ملے گا. رمضان شریف شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، تراویح شفاعت کرے گی کہ رات کو تلاوت سننے کے لیے میں نے اسے سونے سے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. سورۃ ملک شفاعت کرے گی، جو رات کو پڑھتا تھا اس کو وہ شفاعت کرے گی کہ میرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیجا جائے. اور یہاں تک وہ زور ڈالے گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میرے پڑھنے والے کو جنت میں نہیں بھیجنا تو پھر مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں. تو اللہ پاک فرمائے گا اے مجادلہ. ایک ہے سورۃ مجادلہ دال کے زبر کے ساتھ، وہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. لیکن حدیث میں ایک نام سورۃ ملک کا مجادلہ آیا ہے، جھگڑنے والی. تو اللہ پاک فرمائے گا جھگڑنے والی تو تسلی رکھ تیرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیجتے ہیں. تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی. تو حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا. یہ شرط ہے. یہ ہر حافظ کو شان نہیں حاصل ہوگی. کس کو حاصل ہوگی؟ بھئی حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا. کیا مطلب ہے؟ کہ جو قرآن پاک میں حرام ہے اس سے بچ کے رہا، جو حلال ہے اس کو کیا، اور جو حرام ہے اس سے پرہیز کیا. جو اس شان سے حافظ رہا دنیا میں، تو فرمایا کل قیامت والے دن وہ اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. تو یہ قرآن پاک یاد کرنے کی فضیلت ہے. دنیا کے کسی علم کی یہ فضیلت ہے؟ یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے. لیکن شرط یہ ہے، واضح قرآن سے بھی درخواست ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد کر لینے کے بعد بڑا امتحان اسے یاد رکھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے. کہ اگر اعزاز ملے تو اب اس اعزاز کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہو اس سے بچو. یہ اگر کر لیا تو پھر قیامت یہ شان حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے.